آپ نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ صوفیاء کا دور ختم ہو گیا، چنانچہ بیعت بھی منسوخ ہوئی اور اب علماء کا دور ہے. یہ فرمائیے کیا آئندہ زمانے میں پھر کوئی دور صوفیاء آنے والا ہے یا قیامت تک یہی علماء کا دور؟ تھوڑی سی کوالیفائنگ اسٹیٹمنٹ تھی. میں کہہ رہا تھا کہ جینوئن صوفیاء کا دور طلب خداوند کم تو نہیں ہوتی. کیسے کم ہوگی؟ اب تو میں من ہاؤس ایسے قوم یہ دیکھ رہا ہوں، بے شمار ایسے یوتھ کو دیکھ رہا ہوں، ایسی خواتین کو دیکھ رہا ہوں، ایسے مردوں کو دیکھ رہا ہوں. کہیں نہ کہیں ان کے وجود میں عرفان پروردگار کی چنگاری بھڑک رہی ہوتی ہے. وہ آرزو مند ہوتے ہیں. ہمارے راستے میں نیگیٹو تعلیم بہت ہے، اس پہچان کے راستے میں خارزار بہت ہے. یعنی جو لوگ بھی سچے علم کے لیے نکلتے ہیں کم سے کم انہیں 10-20 جھوٹے خداؤں سے گزرنا پڑتا ہے. وہ جو راستے میں درویش بیٹھے ہوئے ہیں، جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے رستوں سے گزرنا پڑتا ہے. اگر یہ مکار خدا کو ریپرزینٹ کریں گے، اگر یہ داغ خدا کو ریپرزینٹ، 5 سال تو گزر گئے نا بھائی، 10 سال تو گزر گئے نا، عقل آتے آتے 10 سال اور گزر گئے نا، تو یہ وقت طویل ہو جاتا ہے پہچان کا. بدقسمتی سے لوگوں کی طلب کم نہیں. 2 ایٹیچیوڈ ہوں گے نا. جب بار بار دھوکہ کھائیں گے تو کہیں گے یہ سارا مذہب ہی فراڈیوں کا، سارا مذہب ہی ان جھوٹے بدکاروں کا ہے جو خدا کے نام پہ اور رسول کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہیں. سارا مذہب ہے. یا پھر اگر کچھ سچے پر پہنچیں گے تو 10-20 سال کے بعد پہنچیں گے نا، تو عمر کا ضیاع بڑا ہوتا ہے. عمر ضائع ہوتی ہے مگر طلب نہیں ضائع ہوتی. جس کی طلب قائم ہے وہ انشاءاللہ تعالی العزیز ضرور کہیں نہ کہیں اپنی مراد تک پہنچ جاتا ہے. یہ خدا کا قول ہے کہ جس شخص نے ہماری راہ میں جد و جہد کی اور ہمیں پانے کی آرزو کی، فصیل دل کے کلش پر ستارہ جو تیرا غم، فصیل دل کے کلش پر ستارہ جو تیرا غم، تیری طلب تجھے پانے کی آرزو تیرا غم. جس دل میں یہ ہوتا ہے اس کا وجدان اسے گائیڈ کرتا ہے، خدا اسے گائیڈ کرتا ہے، اور بالآخر وہ کہیں رہبروں سے آپ نے کیا لینا ہوتا ہے، کیا پوچھنا ہوتا ہے؟ صرف اپنے مغالطوں کی تصدیق چاہنی ہوتی ہے. وہ نظر فریب نہیں ہوتے. وہ یہ نہیں کہ آپ کی کایا پلٹ اس وجہ سے نہیں ہوتی، ان کی دعا سے ہوتی ہے. وہ آپ کو اس مغایرت سے نکال دیتی. آپ کو فرسٹ ٹچ تو ملے گا نا، تو تبھی شہادت پاؤ گے نا کہ میں اب خدا کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کسی دوسرے آسرے پہ نہ بھی بھروسہ کرو، تو سب سے بڑا آپ کے اخلاص اور آپ کی طلب آپ کا ذریعہ ہے. خدا نے کسی پہ آپ کے دعوے کی تکمیل کرنی ہے کہ جس دل میں میرے لیے ذرا برابر اخلاص ہے، اسے نار دوزخ کبھی ہلاک نہیں کر سکتی. اسی اخلاص پہ تکیہ کریں. کل آجونا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون. آپ کا دعویٰ اخلاص تو ہونا چاہیے، ریوارڈ اللہ کی طرف سے دیا جائے.